بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب کہ دنیا میں محبتیں کم ہو رہی ہیں، عداوتیں زیادہ ہو رہی ہیں، دشمنیاں زیادہ ہو رہی ہیں، نفرتیں بہت جلد جگہ لے رہی ہیں، اور ہندو مسلم کے فسادات زیادہ کیے جا رہے ہیں، چاہ کر کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہم سب ہندو مسلم سکھ عیسائی اس ہمارے پیارے وطن ملک بھارت میں رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بعض فرقہ پرست طاقتیں جو اپنے مفاد اور اپنی ضد اور اپنی انا پرستی کے بنیاد پر لوگوں میں تفرقہ بازی کر کے، انتشار پیدا کر کے، جھگڑے پیدا کر کے، اور بھائی چارگی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ نصیحتیں میں آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ بڑا ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ یقین ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے، اور پوری دنیا کا ڈر اپنے دلوں سے نکالو، ایک رب کا ڈر اپنے دل میں بٹھاؤ۔ انشاءاللہ یہ ہیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ ٹینشن، ہمارا ڈپریشن دور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر جب دل میں رہے گا تو بندوں کا ڈر دل سے نکل جائے گا، تو امن اور سلامتی کی زندگی ہم گزارنے والے بنیں گے۔ اب رہی بات یہ کہ ابھی جو بابری مسجد کا مسئلہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چلا، وہاں فیصلہ کیا گیا کہ بابری مسجد یہ مسجد ہی کی جگہ ہے، یہاں پر کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ مسجد تھی۔ کورٹ نے خود فیصلہ سنایا۔ اس کے باوجود حکومت کے بل بوتے پر، حکومت کی طاقت پر، یہ لوگ ضد پر اڑے رہ کر وہاں پر اللہ کے گھر، جہاں پر ایک اللہ کی پرستش کی جاتی، ایک اللہ کی عبادت کی جاتی، اور ایک اللہ کی بڑائی وہاں پر بیان کی جاتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، یہ صدائیں وہاں پر گونجتی، لیکن وہاں پر ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنے کے لیے، مورتی اور پتھر کی پوجا کرنے کے لیے وہاں پر یہ لوگ ضد میں مندر بنانے کی پوری پلاننگ اور کوشش کی، اور یقین جانیے کہ وہ لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی مسجد کی جگہ پر مندر بنوا کر وہ لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں، اسلام کی لینگویج میں اس کو کامیابی نہیں کہتے، بلکہ اس کو تنزلی اور ذلت اور ہزاروں فیصد نہیں بلکہ لاکھ فیصد ناکامی ہے، کیونکہ دھرتی اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے حکم اور منشا کے مطابق چلتے اور کام کرتے ہیں۔ اور ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت جہاں کی جائے، ویسی جگہ پر یہ لوگ مندر کی تعمیر کر کے یہ لوگ بغلیں اٹھا کر ناچنے لگتے ہیں، اچلنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ خدا کی قسم، کامیابی نہیں، ناکام ہوئے ہیں، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن صاحب کہہ رہا ہے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی نصیحت کو بھول گئے، یعنی اللہ نے جو نصیحت ان کو کی تھی، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، یہ اللہ نے ان کو نصیحت کی تھی، اس نصیحت کو وہ لوگ بھول گئے، تو
جب یہ نصیحت کو یہ لوگ بھول گئے تو یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ملنے لگی، ڈھیل اور ڈھیل اور ڈھیل اور ڈھیل اور ڈھیل، اتنی ڈھیل ملنے لگی، اور یہ لوگ اللہ کے اس ڈھیل کو یہ سمجھ لیے اور یوں سمجھ لیے کہ دیکھو اگر یہ صحیح ہوتا، یہ حق ہوتا، مسجد وہاں ہوتی تو ہم مندر کی تعمیر کر رہے تو کوئی ہم کو عذاب آتا، کوئی ہم کو بیماری لگتی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا فیصلہ دیر سے ہوتا ہے لیکن ضرور ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ تو یہ لوگ ان پر ہر چیز کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ان پر کھول دیا، کامیابی کے، معاش کے، پیسوں کے، دولت کے، ہر چیز کے دروازے اللہ نے ان پر کھول دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ کیا سمجھ گئے؟ یہ کامیابی سمجھ گئے۔ حتیٰ اذا فرحوا، دیکھو ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ایسا جو ہے کچھ بغلیں اچھال اچھال کر ناچنے لگے۔ آج کیا ہو رہا ملک بھارت میں؟ کل 2 جنوری 2024 کو وہاں پر مندر کی افتتاح ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، کروڑوں انسان مل کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، تمہاری طاقتیں، تمہاری سلطنتیں، تمہاری حکومتیں، تمہارے پولیس، تمہارے جو ہے ہر چیز ایک جگہ پر ہوں گے۔ حتیٰ اذا فرحوا، تم یہ طاقتوں کو دیکھ کر، سلطنت کو، حکومت کو دیکھ کر بغلیں اچھالنے لگیں، کودنے لگیں، جھنڈیاں لہرا کر جو ہے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے لگے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ حتیٰ اذا فرحوا اخذناہم بما اوتوا اخذناہم، جب اس معاملے میں جب تمہیں ڈھیل دی گئی تو تم اس ڈھیل کو غلط سمجھ گئے، کامیابی سمجھ گئے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو تم لوگ کامیابی سمجھ گئے۔ یقیناً کیا؟ بما اوتوا اخذناہم، جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا تو یوں سمجھیے کہ چیل اوپر سے اتری، مرغی کے بچے کو پنجہ بنائی اور اٹھا کے ایسا جھپڑوں میں لے کر نکل گئی۔ اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے توبہ کرو۔ تمام انسانوں سے، ہم ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ توبہ کرو، ایک اللہ کو رب مان لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، یعنی مومنوں کی، کسی کی بھی مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کوئی غالب اس کے اوپر نہیں آ سکتا، اللہ کی طاقت ہی غالب رہے گی، اللہ کی طاقت ہی اوپر رہے گی، اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی جو ہے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے تو کوئی تمہارے اس طاقت کے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور تمہیں اگر اللہ چھوڑ دے، اللہ مدد نہیں کرا، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ چھوڑ دیا، مدد کرے بھی نہ، اللہ مدد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی مدد اڑ گئی، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا؟ اس کو اللہ تعالیٰ بار بار دہرا رہا ہے، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کا انتظار مسلمان کریں، مومن مرد، مومن عورتیں سب کریں اللہ کی مدد کا انتظار، دعاؤں کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں، دھوئیں اللہ کے دربار میں۔ ہماری کوتاہی، ہماری کمی، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ حالات دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ نہ سمجھیں، جو یہ لوگ مندر بنا کر اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، جھنڈیاں لہرا رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آ کر پکڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 180 پر 3، 180 پر 4 میں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ اور ان لوگوں کو میں ڈھیل دیتا ہوں، ان لوگوں کو میں خود ڈھیل دیتا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
کہ بے شک میری خفیہ تدبیریں بہت مضبوط ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں خود ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں. یہ لوگ یا تو توبہ کر کے میرے فرما برداری کے راستے پر آئیں، یعنی تو توبہ سے ہاتھ دھو کر توبہ کا دروازہ بند کروا کر یہ لوگ نکل کر حد سے تجاوز کر جائیں. ان کیدی متین، کہ بے شک میری خفیہ تدبیریں بہت مضبوط ہیں. میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو کرنے والا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور میری پکڑ آئے گی، بڑی سخت آئے گی. پھر جب چلاؤ گے، پچھتاؤ گے، پکارو گے، چیخو گے، تمہارے خداؤں کو بلاؤ گے، پتھروں کو، درختوں کو، سورج کو بلاؤ، چاند کو بلاؤ. اللہ بسلطان، ہر جگہ اللہ کی طاقت کو پاؤ گے. اس لیے مسلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسلمان ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ ناحق بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بن رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، دعائیں کرے اللہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ جیت گئے. جیت تو کبھی بھی اسلام اور حق کی ہوتی ہے، اللہ کی طاقت کی ہوتی ہے. اللہ کے غیر کی، باطل کی، جھوٹے خداؤں کی کبھی بھی جیت نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے قیامت کی صبح تک. اس لیے میری گزارش ہے کہ ڈرے بنا، گھبرائے بنا، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے دعائیں کریں. اور دعا یہ کرے کہ ہمارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اللہ ہدایت دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور وہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو کر ایک رب کو ماننے والے بن جائیں. اللہ سے یہ دعا کریں. نہیں وہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے یا حرکتوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، تو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں. جیسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب یہ کہا کہ بھئی میرے اونٹوں کو دے دو، تو اس نے کہا کہ تجھے اونٹوں کی فکر پڑی ہے، میں کعبے کو گرانے آیا ہوں، تجھے اس کی فکر نہیں. کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک تو رب ہے اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ ابرہہ کو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا. تو اونٹوں کو چھوڑ دیا گیا. اب وہ ابرہہ نے جو ہے مکے کو ڈھانے اور مکے کو گرانے، مکے کو شہید کرنے کے لیے نکل پڑا. جیسے ہی ہاتھیوں کا لشکر پہلوانوں کے ساتھ نکلنے لگا کعبے کو گرانے کے لیے، تو کیا ہوا انجام؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. یہ حال کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیسا حال کیا، بھوسا بھوسا بنا کے رکھ دیا. ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچوں میں کنکر لے کر آ کے ابرہہ کے ہاتھیوں کے اوپر ڈالا. وہ ایک ایک کنکر ایٹم بم سے بھی زیادہ پاورفل ثابت ہوا. تو اس لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کریں. بن گئی ہے مندر تو ہم دعا کریں اللہ وہاں پر حق کا بول بالا ہو جائے، وہاں پر پھر سے دوبارہ اذان کے کلمات دہرائے جائیں، قرآن کی آیتیں وہاں پر پڑھی جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کی صدائیں وہاں پر بابری مسجد میں پھر دوبارہ بلند ہوں. اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، یہ بھی صدائیں وہاں پر بلند ہوں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ بھی صدائیں وہاں پر بلند ہوں. یہ دعائیں اللہ سے کریں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ ضرور فیصلہ انصاف کی طرف لائے. شرط ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، علماء کی قدر کرنے والے بنیں، مسجدوں کے امام کی قدر کرنے والے بنیں. آج باطل طاقتوں سے، اسلام مسلمان دشمنوں سے اتنی نقصان اسلام کو نہیں ہوا، مسجدوں کو نہیں ہوا، جتنا کہ ہماری قوم کے لوگوں سے مسجدوں کو، اسلام کو اور قرآن کو نقصان پہنچا ہے. حق بولنے والوں کی قدر نہیں، حق بات بولنے والوں کے پیچھے دشمن لگے جیسا لگتے ہیں مسلمان، اور ایک بہت دشمنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ نتیجہ آج اسی لیے ہم دیکھنا پڑ رہا. ظالم کا ظلم زیادہ نہیں چلے گا. کافر کے لیے آخرت میں پکڑ ضرور ہے، لیکن ظالم کے لیے دنیا ہی میں پکڑ ہے. یہ اللہ کا فیصلہ 13ویں پارے کے اندر آپ قرآن کی آیت پڑھ لیں. ظالم کے لیے دنیا میں پکڑ ہے، کافر کے لیے آخرت میں. تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ سب ظلم کر رہے ہیں، سراسر ظلم ہے. اس لیے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں. ان کا اچھلنا، ان کا کودنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں.
اور اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑے گا، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھ کے میں کہتا ہوں، اور سب میں کلمات دہراتا ہوں، ان کلمات کو زیادہ پڑھیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ پڑھتے رہنے کے ساتھ ساتھ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، ایمان لایا میں اللہ پر، ایمان لائی میں اللہ پر، اور وکفرت بالطاغوت، وکفرت بالطاغوت، اور میں شیطان کے ہر وہ عمل کا انکار کرتا ہوں جس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہو، شیطان خوش ہوتا ہو۔ آپ لوگ بھی اس کلمات کو دہراتے رہیے، اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس کو زیادہ پڑھتے رہیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کو بھی زیادہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ بابری مسجد تھی اور ہے اور قیامت کی صبح تک وہیں رہے گی انشاءاللہ۔ یہ انصاف کا قتل ہے، انصاف کا قتل ہے، اور ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ خود انصاف کی دعوت دیتا ہے، اور جب لوگ زمین پر ظلم کو قائم کرتے ہیں، عدل و انصاف کو ختم کرتے ہیں، تو اللہ اس چیز کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ فقط السلام، قاری عبد الرحیم بن نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔